نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد رہا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو جو چاہے کر۔ اذا فاتک الحیا، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ معلوم ہوا کہ انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز، بے حیائی سے روکنے والی چیز، فحاشی سے روکنے والی چیز، تمام وہ امور جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے روکنے والی چیز وہ ہے حیا۔ اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ہمارے اندر ایسی صفت موجود ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی جو چیزیں بے حیائی کے قریب لے جانے والی تھی۔ قرآن پاک کے الفاظ پہ ہم غور کریں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا زنا مت کرو، اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت ہی گندی اور بری جگہ ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ لہذا وہ تمام چیزیں جو زنا تک پہنچانے والی ہے، زنا کا ذریعہ بننے والی ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے روک رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک لڑکا اور لڑکی اگر تنہائی میں ہوتے ہیں کان ثالثھا شیطان، تو تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں کے گھروں میں کبھی مت جاؤ جن کے شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے۔ لا تلج المغیبات، جن عورتوں کے شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، اگر وہ اکیلی ہیں ان کے گھروں میں مت جاؤ، کان ثالثھا شیطان، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو ادھر دیکھو۔ تو نگاہ یہ زنا تک پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے۔ یہ عورت اور مرد دونوں کو حکم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جتنا تشدد مرد کے حوالے سے ہے عورت کے حوالے سے اتنا تشدد نہیں ہے۔ لیکن قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ موجود تھی۔ ایک صحابی، بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اندھے تھے، نابینے تھے، ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے پردہ کرو، ان نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت صفیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو اندھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انتم عمیاوان، کیا تم لوگ بھی اندھی ہو؟ اگر وہ اندھے ہیں تو تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ ایک مخنث شخص آئے ہوئے تھے، وہ قدرتی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جن کی کوئی جن سے نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں خواہشات بھی نہیں ہوتی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کے عام طور پہ ذہنوں میں یہی ہے کہ جو مخنث ہوتے ہیں، جن کو ہجران کہتے ہیں، ان کے اندر خواہشات نہیں۔ تو ایک صحابی سے وہ کہہ رہے تھے
کہ دیکھو فلاں جب خیبر فتح ہوگا نا، میں تم کو غیلان کے بیٹیوں کے بارے میں بتاؤں گا، تقبل باربع وتدبر بثمان، جو موٹی موٹی ہیں. تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر بھی جذبات ہیں. اور عورتوں سے فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی پردہ کرو. تو پردے کی اتنی اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا. ایک اہم پردے کے اسباب میں جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے پس منظر میں بیان فرمایا، اللہ فرمایا یہ آیت وہ ہے گھروں میں داخل ہونے کا مسئلہ جو ہمارے یہاں بالکل ختم ہو چکا. کوئی بھی آتا ہے گھر میں، دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈائریکٹ باورچی خانہ. اجازت لینا، سلام کرنا، پوچھنا، یہ سب ہمارے یہاں بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ضروریات میں، واجبات میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، سلام کر لو. گھر چار طرح ہوتے ہیں. ایک گھر وہ ہے جس میں انسان صرف اکیلا رہتا ہے، تو اس میں کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں، اس کے اندر اکیلا گھر ہے. دوسرا گھر وہ ہے جس میں اور بھی محرم رشتہ دار رہتے ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے. تیسرا وہ گھر ہے جس کے بارے میں کوئی آدمی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں. آدمی ہو بھی سکتا ہے، آدمی نہیں بھی ہو سکتا ہے. 3. چوتھا گھر وہ ہے جو مسافر خانہ عام ہوتا ہے، رفاہ عام. کوئی بھی آدمی آیا گیا، ریلوے اسٹیشن میں جو مقام بنا ہوا تھا ٹھہرنے کے لیے، ویٹنگ روم اس کو بولتے ہیں. پہلے زمانے میں مسافر خانہ ہوا کرتا تھا، ہر آدمی آئے گا جائے گا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. 4 طرح کا گھر ہے. پہلا گھر لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر میں. اس میں صرف پہلا گھر داخل ہے. کون؟ جس میں انسان اکیلا رہ رہا ہے، ایک کرائے پہ روم لیے ہوئے ہے یا مکان میں اکیلا ہے، اس میں داخل اگر ہونا چاہتا ہے انسان، جس میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، اس میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا خالی مکان ہے، جب اس میں بھی داخل ہو جاؤ وہاں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے داخل ہو. کہ جو صالح فرشتے یہاں رہ رہے ہیں، جو جنات صالح یہاں رہ رہے ہیں، ان کو سلام کر کے. ہر گھروں میں فرشتے بھی رہتے ہیں، نیک جنات بھی رہتے ہیں، شریر جنات بھی رہتے ہیں. تو نیک جناتوں اور صالحین فرشتے ان کی نیت کر کے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. تو اگر اپنا گھر ہے جس میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں، مرد مطلب اکیلا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. دوسرا گھر جس میں محرم رہتے ہیں، بہن ہے، ماں ہے، کوئی بھی اور محرم رشتہ دار ہے، وہاں بلا اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، میرے گھر میں صرف والدہ ہے، میرے علاوہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کیا میں وہاں بھی اجازت لوں؟ کہا لو. کہا حضور میرے علاوہ کوئی خادم نہیں ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جس کو تم پسند نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کسی ضرورت کی بنا پر انہوں نے کپڑے تبدیل کر رہی ہوں گی، کپڑا پہن رہی ہوگی، کیا تم ایسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. اسی لیے اجازت ہے.
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم میں، غیر بیوت میں وہ داخل ہے جس میں محرم رشتہ دار کوئی بھی رہتا ہو، وہاں اجازت اور سلام کرنا ضروری ہے۔ تیسرا گھر وہ ہے جس میں اجنبیوں کا گھر ہے، جہاں ہم جاتے ہیں پتہ نہیں آدمی گھر میں ہے یا نہیں ہے، وہاں تو بلا اجازت داخل ہونا جائز ہی نہیں۔ ایک مسئلہ، پہلے اجازت لیں گے یا سلام کریں گے؟ قرآن پاک کے الفاظ میں ہے غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، پہلے ہے استیناس، اجازت لینا لفظ پہلے لایا ہے اور سلام کرنا بعد میں ہے، لیکن واو عربی کا لفظ ہے یہاں پر۔ حدیث پاک سے اس نے تشریح معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعدلوا لمن لم یبدأ بالسلام، اس شخص کو سلام اجازت مت دو گھر میں آنے کے لیے جس نے سلام سے شروع نہ کیا ہو۔ السلام قبل الکلام، پہلے سلام اس کے بعد کلام کیا جائے، تو پہلے سلام کیا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دیکھ رہا ہو اس کو، جیسے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے بیٹھک ہوتی ہے، سامنے دیکھ رہا ہو تو پہلے وہاں پر سلام کر لے گا۔ اگر اس کی سلام کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے تو سلام کر کے اجازت لے گا، اور اگر اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو پہلے اجازت لے گا، اس کے بعد سلام کرے گا۔ بعض نے تطبیق دیا ہے کہ اگر سامنے انسان دیکھ رہا ہو تو وہاں پر سلام پہلے کرے گا، اس کے بعد اجازت لے گا کہ میں آ جاؤں، اور اگر دیکھ نہیں رہا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ پہلے اجازت لے گا اس کے بعد سلام کرے گا، لیکن پہلی بات زیادہ راجح یہ ہے کہ انسان پہلے سلام کرے گا اس کے بعد اجازت لے گا۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کون؟ میں۔ کون؟ میں، جسے ہم لوگ کو رواج ہے ہمیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ میں ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے آئے، کہا کون؟ کہا انا، میں۔ کہا بھائی انا نام کا میرا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی میں نام کا میرا کوئی دوست موجود نہیں ہے، میں تو پہچانتا نہیں۔ تو انہوں نے نام بتایا، میں فلاں ہوں۔ کہا آؤ بیٹھو، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے تو پوچھا کون؟ کہا انا۔ حضور نے ناراض ہو کے فرمایا انا کیا بولتے ہو؟ میں کیا بولتے ہو؟ نام صاف بولو، انا جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ ہوں، صاف بولنا چاہیے، انا سے صاف بازیں نہیں ہوتی۔ انسان جائے تو سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد نام بتائے، میں فلاں بول رہا ہوں آپ کا جاننے والا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ دوسرا، قرآن پاک میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا حتی تستأنسو، استیناس، دو لفظ ہے، ایک ہے استیزان اجازت طلب کرنا، اور ایک ہے استیناس کسی سے مانوس ہونا، محبت ظاہر کرنا۔ جیسے عربی میں مقولہ ہے الاناس قبل الاباس، دودھ دہنے سے پہلے بکری کے، گائے کے بچے کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ انسیت پیدا ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اجازت لینے میں بھی بھونڈا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، غیر مہذب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ مہذب الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک شخص آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہا آلیجو، کیا میں گھس آؤں؟ عربی لفظ، سلام بھی نہیں کیا، دیہات کے رہنے والے تھے، کہا آلیجو۔ تو حضور نے زور سے فرمایا ایک صحابی سے، جاؤ اس کو باہر کرو، اور اس کو پہلے اس طریقہ سکھاؤ کہ پہلے سلام کرے گا، اس کے بعد کہے گا ادخلو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟
تو انہوں نے سن لیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو انہوں نے السلام علیکم کہا اور فرمایا ادخلوا، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ پہلا یہ کہ الفاظ میں جو استعمال کیا جائے وہ مہذب استعمال کیا جائے تاکہ سامنے والے کو وحشت پیدا نہ ہو۔ اسی میں داخل ہے کہ اگر دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو انہیں کہ کنڈی پکڑ کے توڑ ہی دیا جائے جب تک کہ دروازہ کھلے نہیں۔ جیسے لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں، اتنا زور سے پٹکتے ہیں اور جب تک کہ انسان کھولے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، تب تک کہ چھوڑتے بھی نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم اندر میں سو رہا ہے انسان، مطالعہ کر رہا ہے یا کچھ اور ہے، تو آپ مہذب طریقہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ناخن سے دروازہ کو کھٹکھٹایا کرتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، ناخن سے کھٹ کھٹ کر۔ تو مہذب طریقے کو استعمال کرنا، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ مہذب طریقے سے اجازت کو لے لیا جائے۔ اگر چوتھا گھر ہے، وہ تیسرا گھر چل رہا ہے ابھی، جس میں آدمی اجنبی کے گھر میں داخل ہونا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر ہم کسی گھر میں گئے، ہم نے اجازت لیا، سامنے والے نے اجازت نہیں دی یا کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ نہیں کہ بوریا بچھا کر کے وہاں بیٹھ جانا ہے کہ نکلے گا کب سے نکلے گا، نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ہم وہاں سلام کریں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، 3 مرتبہ ہم سلام کریں گے۔ اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب اندر سے نہیں آئے تو ہم واپس ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم کو کسی کو تم نہ پاؤ، تمہارے پاس کو آواز اندر سے نہ آوے، تو ہرگز گھر میں داخل مت ہونا یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم کو کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیے، ارجعوا، تو واپس چلے جاؤ، وہاں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اگر کہہ دیا جائے کہ بعد میں آئیے گا، ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، ابھی ہماری مشغولی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، پریشان کسی کو مت کرنا، اس لیے کہ انسان گھر میں اسی لیے جاتا ہے تاکہ سکون کی زندگی گزارے، آزادی کی زندگی گزارے، کسی طرح کے ٹینشن کے بغیر زندگی گزارے، اور وہاں دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا یا پریشان کرنا اس کی آزادی میں دخل دینا ہے، اس کے سکون کو چھیننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، گھر میں اگر کوئی آرام کر رہا ہو وہاں کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں گئے، 3 مرتبہ انہوں نے السلام علیکم کہا، صحابی نے سنا، جواب بھی دیا لیکن آہستہ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ دیا۔ 3 مرتبہ کے بعد واپس جانے لگے تو دروازہ کھول کے دوڑے دوڑے آئے، لپٹ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی آواز کو سنا، میں نے جواب بھی دیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے دعائیں جو ہم کو مل رہی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہو، میں چاہ رہا تھا کہ بار بار مجھے ملے، اسی لیے میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی جواب نہ دے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں سب کام، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا یہ سب واجبات میں داخل ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو واجب بنا رکھا ہے، باقی قرآن کے احکامات کو ہم نے تو بالکل چھوڑ ہی دیا، ہم سمجھتے ہیں قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ اجازت کا لینا، سلام کرنا، گھروں میں داخل ہونے وقت یہ واجبات میں داخل ہے، لیکن ہم نے اس کو ترک کر رکھا ہے۔ چوتھا گھر جس میں مسافر خانہ ہے، رفاہ عام ہے، ریلوے اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں داخل ہونے میں تمہارا کوئی حرج نہیں،
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان گھروں میں داخل ہونے میں جس میں انسان تمہارا کوئی خاص ٹھکانہ موجود نہیں ہے لیکن تمہارا نفع اٹھانے کا وہاں حق موجود ہے، تمہارا بھی حق ہے جس طرح دوسرے لوگوں کا حق ہے، وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فیہا متاع لکم، جس میں تمہیں نفع اٹھانے کا حق ہے، ان گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت۔ ایک مسئلہ اکیلے بیوی گھر میں ہے تو وہاں اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف بیوی اکیلے، معلوم مجھے پتا ہے کہ بالکل بیوی اکیلے، شریعت کہتی ہے کہ وہاں بھی اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، اگرچہ یہ واجبات میں شریعت نے نہیں کیا لیکن مستحبات میں داخل ہے کہ اگر اکیلے بیوی گھر میں داخل ہو، گھر میں ہو، وہاں بھی اجازت لے کر کھنکھانک کر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی، یہ عبداللہ مسعود کی بیوی ہیں زینب، اور فرماتی ہیں کہ جب بھی عبداللہ بن مسعود گھر میں داخل ہوتے تھے کھنکھارتے ہوئے، کھانستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم بیوی کو ایسی حالت میں دیکھیں جو ہمیں پسند نہ ہو اور شوہر کے دل میں محبت سے نفرت آ جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب تم سفر سے واپس آؤ تو فوراً گھر میں داخل مت ہو جاؤ، پہلے اطلاع دو کہ میں آ رہا ہوں۔ کہ تستحد المغیبہ، تاکہ وہ عورت جس کا شوہر مہینہ 2 مہینہ سے غائب تھا اپنے اعضاء کے جسموں کو صاف کر لے، جسم میں جو چیزیں ہیں، زیر ناف کا بال ہے یا اور جو چیزیں ہیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ وہ بناؤ سنگار کر لے، شوہر اس کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جو اس کو کراہت محسوس ہو، اس کے دل میں نفرت آ جائے۔ کہ تستحد المغیبہ، تاکہ عورت اپنے حداد کو، استورا کو اور اپنے بناؤ سنگار کو استعمال کر لے، اور شوہر جب آوے تو شوہر کے دل میں خوشی پیدا ہو جاؤ بیوی کے دیکھنے سے۔ بسا اوقات ایسی حالت میں بیوی کو انسان دیکھ لیتا ہے کہ شوہر اس کے دل میں کراہت سے آ جاتی ہے، نفرت سے آ جاتی ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو بیوی اگر اکیلے گھر میں ہے تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ کھنکھار کر کے، کھانس کر کے کسی حال میں وہاں پر انسان داخل ہو۔ یہ تو وہ گھروں میں اجازت کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ 3 مقامات، 3 اوقات ایسے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ 3 اوقات میں بچہ بھی اگر ہے اس کو بھی چاہیے، غلام اگر ہے جو گھر کا غلام ہے روز آنا جانا کرتا ہے گھر میں، اس کو بھی چاہیے کہ ان 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا من الحلم۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لے تم سے تمہارے غلام بھی اور وہ لڑکے بھی جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، عورتوں کے رازوں سے واقف بھی نہیں ہیں، ان بچوں کو بھی چاہیے کہ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ وہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم انسان قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے کو اتارتا ہے دوپہر میں اور سوتا ہے ان وقتوں میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے، 3 وقتوں میں خصوصیت کے ساتھ بچوں کو بھی کہا گیا، جو نابالغ بچے ہیں، جو عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہیں، جو گھروں میں ایسی بھی آنا جانا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہو، یا انسان فراغت کے ساتھ کپڑوں کو بدل رہا ہو، یا انسان کسی اور حالت میں سویا ہوا ہو، انسان فراغت کے بے خبری کی حالت میں سویا رہتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے انسان مکمل طور پہ نیند میں رہتا ہے۔ 3 اوقات میں اللہ نے فرمایا کہ ان 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ تمام بچوں کو بھی
گھر میں آنے والے بار بار جو آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن قبل صلاۃ العشاء، 3 اوقات میں کسی طرح سے اس کو چاہیے کہ اجازت لے کے گھروں میں آئے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پردے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، فرائض میں داخل نہیں ہے، واجبات میں داخل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے اتنا تفصیل سے اللہ نے رب کائنات نے اپنے کلام ازلی میں بیان فرمایا ہے، کلام ابدی میں بیان فرمایا ہے، اپنے سب سے پیاری کتاب میں بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کب گھروں میں داخل ہونا ہے، کب نہیں داخل ہونا ہے، تاکہ کسی کی سطر پہ نگاہ نہ پڑ جائے، بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ یہ تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو مجھے بتائیں کہ چہرے کا پردہ کرنا کتنا اہم ضروری ہوگا۔ عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زیب و زینت کرنا، جس طرح سے ہماری عورتیں شادیوں میں جانے کے وقت بیوٹی پارلر میں جا کر کے بناؤ سنگار کر کے شادی حال میں جاتی ہے، کیا وہ جانے کی اجازت ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس نے ایسی خوشبو استعمال کیا، جس خوشبو کا عورت استعمال کی جس کی خوشبو مرد کو پہنچ رہی ہے، اس کو زنا کا گناہ ملے گا۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زیب و زینت عورت کرتی ہے، اس کے لیے شرعاً کسی طرح گنجائش نہیں۔ جو بھی زیب و زینت کرے گی وہ اپنے شوہر کے لیے کرے گی، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے، جو آج ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے۔ ہمارے تمام گھر کی عورتیں جتنی بھی ہیں بن سنور کر کے شادی حال میں جاتی ہے، لگتا ہے کہ اسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی طرح سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں جب تک کہ ہم پردے کے رواج نہیں دیں گے، گھروں میں سکون نہیں آ سکتا، اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ عورت جتنا چھپ کے رہے گی اللہ اتنا زیادہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ مرد کو اللہ فرماتے ہیں جامع مسجد میں نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا، جامع مسجد سے ہٹ کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گے اس سے کم ثواب ملے گا، گھر میں پڑھو گے اس سے کم ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھے گی، اس گھر کے کونے میں، گھر ہے اس کا روم ہے، روم کا کونا ہے جو اندھیری کوٹری ہے، اتنا نماز جہاں پڑھے گی وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر روم میں پڑھتی ہے تو اس سے کم ثواب ملے گا، برآمدے میں پڑھتی ہے اس سے کم ثواب ملے گا۔ عورت جتنا زیادہ چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما رہے ہیں، اور مرد جتنا زیادہ کھل کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ نے خود ترتیب رکھی ہے انسان کے اعضاء کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے، شناخت کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے۔ لوہا انسان جہاں چاہتا پھینک دیتا ہے، لیکن ہیرا اور زیورات کو انسان اتنی قیمتی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ آپ سونار کے یہاں جائیں گے تو سونار کے یہاں الماری کے اندر بھی کھولے گا، وہاں روئی رکھی رہتی ہے، روئی کے اندر ایک ڈبہ خوبصورت سا ہوتا ہے، اس ڈبے کو نکالے گا، ڈبے کے اندر بھی مخمل کا کپڑا رہتا ہے، ریشم کا کپڑا رہتا ہے، اس کپڑے کے اندر اس سونے کو چھپا کر رکھتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس کا حسن نکھرتا چلا جاتا ہے۔ لوہے کو اب یوں چھوڑ دیے برسات میں، اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے، اب برسات میں ڈال دیے، مرد کی مثال لوہے کی طرح ہے، وہ جہاں بھی رہے گا اس کے اندر کسی طرح زنگ بھی لگے گا کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ لیکن عورت سونے کی طرح ہے، جتنا اس کو چھپا کر رکھیں گے، سونا جس طرح چھپا کر رکھا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اسلام نے جو تصور پیش کیا، اسلام نے جو ہمیں اسلامی معاشرہ ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو مکمل طور پہ مفقود کر دیا ہے۔ نہ سلام کا رواج ہے، نہ پردے کا رواج ہے، نہ اجازت کا رواج ہے۔ آپ گھروں میں جائیں، عورتیں آرام سے غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے، ٹھٹھا لگا رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح معاشرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔